ڈاکٹر ذاکر نائک جو انڈیا سے نکلے ہیں اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انڈیا میں ان پر الزامات لگے. ایک تو منی لانڈرنگ کا الزام لگا، اور اس کے علاوہ ان پر جو تقریریں تھیں اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باقی مذاہب کے اگینسٹ بولتے ہیں، یا ان کے خلاف کیا جاتا ہے، یا اس سے لوگ جو ہے نا وہ انتشار پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کی مطلب کہہ لیں کہ دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز ان پہ اس طرح کا الزام لگایا گیا، اور جس کی بیس پہ ان کو انڈیا سے نکال دیا گیا، یا انڈیا پر ان کے لیے پابندی لگ گئی. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور ملیشیا چلے گئے. ابھی وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ انڈیا میں ان پر پابندی لگی ہے تو وہ پاکستان کیوں نہیں آئے؟ انہیں پاکستان آ جانا چاہیے تھا. وہ پاکستان میں آتے. پاکستان کے کافی سارے لوگ جو ہیں انہیں پسند کرتے ہیں، فالوور ہیں ان کے کافی سارے. ایک یوٹیوبر ہیں ہمارے، نام ہے ان کا بڑا پیارا سا، نادر بھائی جو ہیں، انہوں نے جو ہے نا انٹرویو کیا ان کا، اور اس پہ پوچھا، انہوں نے یہ سوال بھی کیا ان سے. تو انہیں اس پہ ذاکر نائک صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے بتایا جی کہ بیسیکلی میں پاکستان اس لیے نہیں گیا، اگر میں پاکستان جاتا تو مجھے ایجنٹ قرار دے دیا جاتا اور فوراً سے پاکستان پہ بھی مسائل آ جاتے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو جاتا کہ مجھے فوراً سے نا دہشت گرد قرار دے دیا جاتا، کیونکہ میں پاکستان کا ایجنٹ بن جاتا اگر میں پاکستان آتا. تو میں اس وجہ سے ان معاملات سے بچنے کے لیے میں ملیشیا چلا گیا. کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پہ، ہمارے علماء کرام کے ہاتھ میں بھی مسلمان ہوئے. باقی سارے علماء کرام تو سارے ہی ہمارے ہیں. دعوت اسلامی ہوگی، پھر اس کے علاوہ دعوت تبلیغ جو ہیں وہ ہوگی. ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی بیعت کی گئی ہے، ان میں بھی مسلمان ہوئے ہیں. لیکن ان کا پرچار زیادہ ہوا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹی وی چینل اپنا تھا، پیس ٹی وی چینل جو ہے وہ ان کا اپنا تھا. تو اس پہ زیادہ تر پروگرام ہوئے، لائیو پروگرام ہوئے. اس لائیو پروگرام میں لوگوں نے جو ہے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی. بہت سارے پروگرام میں نے دیکھے ہیں، کوئی شخصیت آتی تھی آ کے ان کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، اور وہ ایسی گفتگو کرتی تھی کہ وہ توہین آمیز ہوتی تھی. اور آخر میں جب وہ اپنے سوالوں کے جواب پا لیتے تھے پھر معذرت کر لیتے تھے، اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے تھے. تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے لیے بہت ساری خدمت کی انہوں نے. دیکھیں، اسلام کے بعد مسلک ہے، اسلام ہے اس کے بعد مسلک ہے. اسلام کے اندر آئیں گے تو پھر مسلک آئے گا. تو مسلک کی جو بحث ہے یا مسلک کے جو مسائل ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، اس پہ آپ کو بحث کرنی چاہیے. اور اگر کرنی چاہیے تو اس میں دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد ہم سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور بہت سارے فرقے ہیں ہمارے. تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے. کسی بھی شخصیت کو، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی شخصیت ہو، اگر وہ علم والی شخصیت ہے تو اس کا جواب علم کے ساتھ دینا چاہیے. اس کا جواب گالی گلوچ سے نہیں دینا چاہیے. جب آپ دو بندے گفتگو کر رہے ہوں تو گفتگو کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہاں سے بھی دھیمے لہجے میں گفتگو کی جائے اور یہاں سے بھی دھیمے لہجے میں گفتگو کی جائے. جب آواز اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا نہ کریں. ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ اپنی گفتگو کریں گے. آپ اپنی گفتگو کریں، یا قائل کر لیں یا قائل ہو جائیں. یہ سمپل سی بات ہے. اجازت چاہوں گا، پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملوں گا. اللہ حافظ.